السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں دلشاد احمد مظاہری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نیوز انڈیا یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین اکرام، پچھلے دنوں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ مسائل کو لے کر مولانا محمد سعد صاحب مرکز نظام الدین کو ایک خط لکھا تھا، جو سوشل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل بھی ہوا، جو آپ تک ضرور پہنچ بھی گیا ہوگا۔ اسی خط کے جواب میں مولانا محمد سعد صاحب نے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے نام بھی ایک خط لکھا ہے، جس کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جسے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس خط میں سب سے اوپر لکھا ہے 5 ذی قعدہ 1445 ہجری 14 مئی سن 2024۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مربی و مشفقی مشیر و محب، محترم المقام، قابل صد احترام، گرامی قدر حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مزاج عالی بخیر و عافیت ہوں گے۔ احقر کا آج جناب سے قلبی تعلق کی بنیاد پر مختلف مسائل پر مراسلت کا سلسلہ رہا، اور آج جناب نے اپنی قیمتی مشوروں سے نوازا اور اصلاحات فرمائی۔ اس خط کے ارسال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض احباب نے میرے پاس آپ کی ایک تقریر تحریری شکل میں بھیجی ہے، جس میں میری طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ انفرادی دعوت ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے، اور یہ بات میں نے آج جناب کی طرف منسوب کر کے کہی ہے، اور اس کا مطلب بندے نے یہ سمجھا ہے کہ دعوت ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، یعنی ہر مسلمان خود اس کے پاس جا کر دعوت دے، اور گشت کا موضوع بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ سو اس سلسلے میں عرضی ہے کہ آج جناب نے جس انفرادی دعوت کو فرض عین فرمایا، اور اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ نیز کسی شخص یا اشخاص کو اپنے ہی سامنے کوئی خاص برائی کرتا ہوا دیکھے تو اس برائی کے وقت اس کو بقدر استطاعت بھلائی کی دعوت دے، جیسا کہ مشہور حدیث من رآ منکم منکرا الی آخری میں فرمایا گیا۔ بندہ بھی اسی مطلب و تشریح کے ساتھ انفرادی دعوت کو فرض عین سمجھتا ہے، نیز مروج اعمال دعوت اور اس کے طریقے کو فرض عین نہیں سمجھتا، بلکہ اس فریضے کی ادائیگی کی شکلوں میں سے ایک شکل اور اس کے لیے معین و مددگار سمجھتا ہے۔ اگر آج جناب کی مراد سمجھنے میں بندے سے غلطی یا چوک ہوئی ہو تو اس کے لیے تہ دل سے معذرت خواہیں، نیز آئندہ بھی بندہ آج جناب کی توجہات اور توجیہات کا طالب رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ تا دیر قائم رکھے، اور پوری امت کو آپ کے علوم، فیوض اور برکات سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام، بندہ محمد سعد، مرکز بنگلہ والی مسجد، بستی حضرت نظام الدین، نئی دہلی۔